بہت سے ہمارے بھولے بھالے مسلمان اس غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتے ہیں کہ آخر وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، بلکہ قادیانی ہم سے زیادہ زور کے ساتھ اور زیادہ نمائش کے ساتھ کلمہ پڑھتے ہیں۔ ان کی جو عبادت گاہ ہے اس کے پیشانے پہ بھی لکھا ہوا ملے گا، ان کے دکانوں پہ بھی لکھا ہوا ملے گا، ان کا بینر ملے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ وہ انہوں نے عمارتیں بنا رکھی جس کا نام مسجد ہے، اذان بھی دیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر آخر کیوں ان کو ایمان سے خارج قرار دیا جاتا ہے؟ اس کو واضح کرنے کے لیے میں نے سورہ منافقین کی چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طرح کے لوگ تھے۔ کچھ اہل ایمان تھے، انصار و مہاجرین، جو اللہ کے مقبول و محبوب بندے دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب۔ کچھ مشرکین مکہ تھے، اور مدینہ آنے کے بعد وہاں کے یہود تھے جو علل اعلان ایمان کے مخالف تھے، کفر پر قائم تھے، جن کو مشرکین کہا جاتا ہے، کفار کہا جاتا ہے۔ اور ایک جماعت وہ تھی جن کو منافقین کہا جاتا ہے، جو ایمان کا دعویٰ کرتے تھے لیکن حقیقت میں وہ ایمان سے خالی تھے۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہاں سے لے کر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک ایمان والوں کا ان کی صفات کا تذکرہ ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ان 2 آیتوں میں کفار و مشرکین کا تذکرہ ہے کہ جن کا کافر ہونا طے ہو چکا، جو کفر پر جمے ہوئے ہیں، آپ ان کے اوپر محنت کریں نہ کریں وہ کفر سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ پورا سلسلہ چلا گیا دور تک، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، کئی رکوع تک منافقین ہی کا حال بیان کیا گیا ہے۔ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے اور اہل ایمان کے لیے سب سے زیادہ خطرناک منافقین کی جماعت ہے۔ جو کافر ہیں ان کو کھلا ہوا دشمن جانا جاتا ہے، ان سے حفاظت کی جاتی ہے، لیکن یہ آستین کے سانپ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، دل میں کفر چھپائے ہوئے ہیں، یہ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ قرآن پاک کی ایک مستقل سورت سورہ منافقین کے نام سے نازل ہوئی ہے، اس کی ابتدائی آیتوں کا ترجمہ سنیے اور اپنے مقابل جماعت قادیانیوں کے حال سے اس کا موازنہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، منافقین جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ بلا شبہ اللہ کے رسول ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بلا شبہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ واللہ یشہد اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین پکے جھوٹے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ جانتا ہے، یہ بات حقیقت ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن منافقین پکے جھوٹے ہیں۔
کیوں جھوٹے ہیں؟ جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق فرما رہے ہیں۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں انک لرسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن پھر بھی فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، مختصر المعانی بلاغت کی کتاب ہے، اس میں اس کو حل کیا ہے تفسیر کی کتابوں کے حوالے سے۔ اصل میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم دل سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ جھوٹے اس لیے کہ دل سے نہیں کہتے، صرف دکھاوے کے لیے کہتے ہیں۔ بالکل وہی مسئلہ قادیانیوں کا ہے، یہ ہمیں اور آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کلمہ طیبہ کا استعمال کرتے ہیں، اس کو اپنے لیے ڈھال بناتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ منافقین میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ انہوں نے اپنی قسموں کو، اپنی گواہیوں کو اپنے لیے ڈھال بنا رکھا ہے۔ کیوں؟ لیصدوا عن سبیل اللہ، دوسروں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرنے کے لیے، روکنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے کہ دیکھو ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے جو تم کلمہ پڑھتے ہو، ہمارا بھی اسی طرح کا نام ہے جو تمہارا نام ہے۔ کیا منافقین کے نام نہیں ہوتے تھے؟ منافقین کے سردار کا نام تھا عبداللہ، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ اس رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے بھی اپنا نام عبداللہ رکھ رکھا تھا، لیکن کیا اس کی وجہ سے اس کی نجات ہو گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی تھی تو آیت نازل لا تقم علی قبرہ لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ انہم ماتوا وہم کافرون۔ ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، اس کی قبر پر نہ کھڑے ہوں، یہ کفر کی حالت میں مرے ہیں۔ اور قرآن پاک میں فرمایا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں دل میں ان کے ایمان نہیں ہے، یہ جہنم کے سب سے نچلے، سب سے گہرے طبقے کے اندر ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ ان کے نام ہمارے ناموں جیسے ہیں۔ انہوں نے عبادت گاہوں کا نام مسجد رکھ رکھا ہے، یہ بھی اذان و اقامت کے قائل ہیں، شکل و صورت ہماری جیسی بنا رکھی ہے۔ سرکاری دفاتر کے اندر مسلمانوں کے کوٹے پہ قبضہ کر رکھا ہے، وہ مراعات حاصل کر رہے ہیں جو مسلمانوں کو حاصل ہوتی ہے، ہماری جیسی شکلیں ان کی ہیں۔ منافقین کا بھی یہی حال تھا، لیکن اس کے باوجود قرآن پاک نے ان کے بارے میں دو ٹوک اعلان فرما دیا۔ بات کیا ہے؟ وہی کہ ان کو جس بنیاد پہ کافر کہا گیا تو وہ یہ تھا کہ وہ زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں لیکن دل میں ان کے ایمان نہیں ہے۔ قادیانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ رسالت کا بظاہر اقرار تو کرتے ہیں لیکن آپ کو خاتم النبیین نہیں مانتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور یہ بات خود قرآن پاک کے اندر موجود ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں تھے، کیونکہ آپ کی ساری اولاد نرینہ کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے دے کر سمجھایا ہے۔ آج فرمایا میری مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے کوئی محل بنایا، بہت خوبصورت محل ہے لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ لوگ آتے ہیں اس محل کے اطراف میں گھومتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں بہت خوبصورت محل ہے لیکن یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آخری اینٹ میں ہوں، قصر رسالت کی آخری اینٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کی آمد کے بعد اب اس میں کسی اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے آپ کے آ جانے کے بعد
کسی شخص کا کسی قسم کے نبوت کا دعویٰ یہ قرآن کی بھی تکذیب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی بھی تکذیب ہے. اور جو شخص اللہ کی تکذیب کرے، قرآن کی تکذیب کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی تکذیب کرے، وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ فتنہ یہ ہے جیسے منافقین مسلمانوں کے درمیان رلے ملے رہتے تھے، انہی جیسی شکلیں تھیں، انہی کے درمیان اٹھنا بیٹھنا تھا،